ویلکم بیک ناظرین. جامع کراچی کی بات کریں گے. دھماکہ ہوا تھا, اس دھماکے کا ماسٹر مائنڈ گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ شخص ہاک بے سے گرفتار کیا گیا ہے. یہ اپنے تنظیم کے کمانڈر خلیل بلوچ کے حکم پر حساس تنصیبات نصب کیا کرتا تھا اور خاص طور پر جو چینی اساتذہ تھے ان کی ریکی کیا کرتا تھا. اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, حراست میں ہے یہ, اس سے تفتیش کی جا رہی ہے, مزید کڑی سے کڑی جوڑی جا رہی ہے. اسی حوالے سے شرجیل میمن نے بھی جو پولیس کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی ان تمام چیزوں کا, دہشت گردوں کا اور خاص طور پر بیرونی ممالک کے ملے ہونے کا, ملوث ہونے کا انکشاف بھی کیا. ان تمام چیزوں پر بات کر لیتے ہیں. چیف رپورٹر اسد زیدی ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے. اسد, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جاننا چاہوں گا, جامع کراچی دھماکے کی تحقیقات ہوتی دکھائی دی تھی, ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ ہم نے یہاں پر بتائی تھی. ابھی انویسٹیگیشن کن مراحل تک پہنچ چکی ہے اور خاص طور پر جس شخص کو گرفتار کیا گیا اس نے کیا انکشافات کیے ہیں؟ جی بلال, دیکھیے سب سے پہلے تو 26 اپریل کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی میں اور جامع کراچی میں. ایک خودکش حملہ آور خاتون نے مبینہ طور پہ خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 4 لوگ, جس میں 2 چینی خواتین اور ایک مرد ٹیچر اور ایک ڈرائیور ان کا جو ہے اس واقعے میں جاں بحق ہوئے, اور اس کے ساتھ جو ہے 2 لوگ زخمی ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ 4 جو رینجرز کے اہلکار تھے وہ جو ڈیوٹی پہ وہاں مامور تھے وہ بھی زخمی ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر سیکیورٹی اداروں نے ایک دم سے جو ہے وہ آنن فانن جامع کراچی کی تمام چیزوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا شروع کی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اور بھی دھماکے کراچی میں ہوئے جس میں اہم پیش رفت ہوئی اور گناہگار ملزمان دہشت گرد گرفتار. اور آج جو کل کی جو ایک بڑی پیش رفت تھی جس سے آج باقاعدہ طور پر سلیم واحد آڈیٹوریم میں اہم پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں جو باقاعدہ طور پہ اس شخص کا گرفتاری کا بتایا گیا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس تمام جو 26 اپریل کی کاروائی تھی اس کا. بلال, میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم نے پہلے بار اسی پروگرام کراچی ٹوڈے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہم نے کہا کہ جب بھی فیڈرل کے ادارے اور کراچی پولیس اور جتنے بھی انویسٹیگیشن کے ادارے ایک پیج پر ہوں گے تو اس میں کامیابی ملے گی. اور آج جو ہم نے پریس کانفرنس, جو کل کی پریس گرفتاری تھی اس پہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی وہ حیرت انگیز طور پر اس میں تمام لوگ موجود تھے, جس میں ایک بات تو خوش آئند یہ ہے کہ مل کر کام کرنے کا نتیجہ برآمد ہو گیا. اور اس پریس کانفرنس میں جہاں ایک طرف 2 وزراء شامل تھے, وہاں ان کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران یعقوب مناس, ان کے ساتھ کرنل جنرل اسٹاف ہیں سندھ رینجرز کے نصر من اللہ وہ, اور ان کے ساتھ ایس ایس پی آپریشن زبیر عزیز شیخ, انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب, اور پھر صوبائی وزراء جو ہیں مرتضی وہاب اور شرجیل انعام میمن. یہ مشترکہ طور پہ آج ہمیں پریس کانفرنس کرتے دکھائی دیے اور اس شخص کے بارے میں بتاتے ہوئے دکھائی دیے جس نے کراچی میں ایک دفعہ پھر سے 26 اپریل کو یہ ظالمانہ اور مجرمانہ اقدام کرنے میں تمام سہولیات جو ہے وہ میسر کی تھی ان دہشت گردوں کو, جس میں سے ایک جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہوئی اور اس کے باقی ساتھی اب گرفتار ہو رہے ہیں. اچھا, اس میں ساتھ ساتھ بلال آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اندر 26 اپریل کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ بہت زیادہ متحرک تھے کراچی کو لے کر. دیکھیں کراچی کو پہلے ایک طرف جب ہم سلیپنگ سیلز کی بات کریں گے دہشت گردوں کے, تو دوسری طرف کراچی کی اہمیت جو ہم پہلے بھی بتاتے رہے وہ بھی بتائیں گے. یہ جو سلیپنگ سیل ہے, جیسے ہی دھماکہ ہوا تو ایک کالعدم جماعت نے جو لسانیت پہ, قوم پرستی پہ اپنی جو ہے وہ قوم پرستی کے نام پہ قائم کی گئی ہے, اس کی طرف سے ایک بیانیہ آیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بی ایل ایف کے جو ایک ذمہ دار کمانڈر تھے وہ گرفتار ہوئے جو کہ 2013 میں بھرتی ہوئے بی ایل ایف میں, اور پھر انہوں نے مختلف جگہوں پر اپنی تربیت حاصل کی اور پھر یہ مہارت رکھتے تھے اس پڑوسی ملک میں جا کر چھپنے کی جس کا نام آج اس پریس کانفرنس میں نہیں لیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ بی ایل ایف کا جو سلیپر سیل ہے, اس کے جو داد بخش عرف شعیب جو کہ کل گرفتار ہوا ہاکس بے ماڑی پور روڈ سے, انہوں نے پھر مزید اہم انکشافات کیے. انہوں نے یہ بتایا کہ جب ہم ایسی بزدلانہ کاروائیاں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پڑوسی ملکوں میں, اور اس میں سے وہی ایک پڑوسی ملک ہے جس نے اس پوری کاروائی میں بھی مدد کی تھی, جس کے بارے میں پہلے بھی جب یہ دھماکہ ہوا تھا تو اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ اس میں کوئی پڑوسی ملک شامل ہے, اور پھر وہ ثابت ہوا اس شخص کے بیان سے. یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے, خاص طور پر اس کی جو شناخت ہوئی ہے کراچی میں جو سلیپر سیل ہے بی ایل ایف کا, اس کا یہ سربراہ ہے,
یہ شخص پاکستانی ہے یا بیرون ملک سے یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ زیب نامی شخص داخل ہوا تھا، یہ وہ شخص ہے؟ دیکھیے وہی شخص ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے زید، اور یہ پڑوسی ملک سے پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو پہلے تو ہم جو کہتے چلے آئے کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے، یہ ان میں سے ایک شخص تھا جو پاکستان میں آتا تھا، 2013 میں بی ایل ایف میں شامل ہوا، بی ایل ایف کی طرف سے تربیت حاصل کی کہ کس طریقے سے بم بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے اپنے مضموم جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس شخص نے 2013 کے بعد جب جوائننگ دہلی ٹریننگ کر لی تو پھر جو اسے پہلی کاروائی کی تھی وہ اس نے چائنیز کی ایک گاڑی تھی جس پہ فائرنگ کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کراچی یونیورسٹی کا ایک بڑا جو ایک دھماکہ، اور اس کے بعد 26 اپریل کا واقعہ، اس میں یہ مبینہ طور پہ یہ پورا ماسٹر مائنڈ تھا، آتا تھا یہاں اپنے مضموم مقاصد مجرمانہ حاصل کرتا تھا اور پھر یہاں سے پڑوسی ملک چلا جاتا تھا۔ اس شخص نے حراست میں آنے کے بعد ابتدائی طور پر جب انویسٹیگیٹ کیا گیا ہوگا معاملہ، تو اس شخص نے کوئی انکشاف کیا ہے ایسا؟ ہاں دیکھیے بلال، یہ جو شخص ہے اس نے آ کر جو رہائش حاصل کی وہ بھی اس خاتون کے ساتھ یہ رہتا رہا جو خاتون خود کچھ بمبار تھی، مبینہ طور پہ شاری بلوچ، اس کے ساتھ یہ وہاں پہ رہائش پذیر رہا کراچی کے اندر۔ اس کے بعد جب یہ تمام جو کاروائی تھی جو اس نے سر انجام دینی تھی وہ دینے کے بعد یہ پھر یہاں سے بلوچستان بھاگ گیا اور پھر وہاں سے پڑوسی ملک۔ اب ایک اور چیز بلال دیکھیے، یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ ان کے جو نیٹ ورک کے جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں وہ زیادہ تر پڑوسی ملکوں میں ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے اپنے اس نیٹ ورک کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور اس واقعے میں بھی جو شاری بلوچ جو ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، اسد آپ نے کہا یہ جو ماسٹر مائنڈ تھا یہ دہلی کالونی کے اندر اس خاتون کے ساتھ وہاں پر رہائش پذیر تھا جو کہ خودکش حملہ آور تھی، اس کے بعد پھر یہ دھماکے کے بعد دہشت گردی کے واقعے کے بعد بلوچستان روانہ ہوا، اس کے بعد بیرون ملک گیا، پھر یہ پاکستان واپس آیا ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے انٹل رپورٹ کی بنیاد پر۔ اس نے کسی قسم کا انکشاف کیا ہے کہ یہ دوبارہ تخریب کاری کی کوئی ایسی حرکت کرنے والا تھا جو یہ واپس آیا ہے؟ دیکھیے بلال، ابھی تو جو ابتدائی معلومات ہے اس کے مطابق تو اس سے صرف ابھی وہ معلومات مل سکی ہیں، کیونکہ ابھی یہ بہت جلد، کیونکہ سب لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اداروں کو کہ اب تک کوئی دہشت گرد گرفتار کیوں نہیں ہوا جو ماسٹر مائنڈ ہے، تو جیسے اس کی گرفتاری عمل میں اسے جو ابتدائی تفتیش کی گئی وہ تفتیش کرنے کے فوراً بعد اس کی پریس کانفرنس کر لی گئی، تو جو ابتدائی طور پر اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ یہ 2013 میں شامل ہوا، اس کے بعد اس نے مختلف چھوٹی چھوٹی کاروائیوں کے بعد چائنیز کے اوپر فائرنگ کی، اور اس کے بعد یہ تمام واقعہ مارکا جو انہوں نے سر انجام دیا اور اس کے اندر وہ دہشت گرد خاتون کو استعمال کیا۔ دیکھیے اس کے اندر آپ بھی جو ہے وہ کرائم کی بیٹ کو دیکھتے ہیں، معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ ایک شخص ماسٹر مائنڈ ہے، وہ اپنا کام پورا کر کے بیرون ملک جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور اب گرفتاری ہو جاتی ہے، سیکنڈ ان کمانڈ بھی ہوتی ہے، تو کیا اس نے کوئی ایسا بیان دیا ہے اپنے دوسرے ساتھیوں کے حوالے سے؟ پورا ایک سلیپر سیل یہ چلا رہا تھا، اور اس کے کارندے کہاں پر موجود ہے؟ چھاپے مارے جا رہے کیا؟ دیکھیے بلال، جو اس نے ابتدائی طور پہ جن لوگوں کے بارے میں بتایا، جو اس کی سیکنڈ کمانڈ ہے، اس کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہیں، جو اس کی ابتدائی معلومات ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ادارے جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں، اور بہت جلد ہم دیکھیں گے ایک بڑی چین گرفتار کر لی جائے گی، وہ چاہے یہاں ہوگی یا بلوچستان سے گرفتاری عمل میں آئے گی، اور وہ بھی بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ ڈسکلوز کر دی جائے گی۔ لیکن بلال، اس واقعے کے اندر جب ہم تمام محرکات دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیے انہوں نے کتنی آسانی سے کراچی، کیونکہ ایک ہب ہے انڈسٹریل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پورے پاکستان کی معیشت کی بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں کوئی ایسی بزدلانہ کاروائی کرنے سے یہ سوچتے تھے کہ جی شاید کوئی افراتفری پھیلا لیں گے، لیکن کیونکہ سیکیورٹی فورسز کی لازوال قربانیاں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، وہاں پر پولیس رینجرز اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اور آرمی کے وہ جوان جو کہ بارڈرز پہ موجود ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں اس تمام دہشت گردی کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے۔ اور اب بھی ایسا ہی ہوا کہ بی ایل ایف کے جو یہ کارندے ہیں جو اب منظر عام پر آئے، انہوں نے بھی اپنے آپ کا جو لبادہ اڑا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ وہ کھول ٹوٹ رہا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ سیکیورٹی کے اداروں نے جس طرح اس کو دبوچ لیا ہے، اسی طریقے سے اس کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی جا لیں گے، اور اس کے بعد یہ جو اب نیا ایک
सिलसिला शुरू हुआ था, ये चाहे सदर का धमाका हमने देखा, गोल्डन मार्केट देखा, या ये जामे कराची का, तो इसमें अहम पेशरफ्त देखने में मिली, जो कि इस बात की दलील और सबूत है कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे इन तक पहुंच चुके हैं। अब अगली चीज जो बहुत अहम है कि देखिए ये किस तरीके से एक पढ़े लिखे तबके को हिट कर रहे हैं, यानी कि एक पढ़ी लिखी खातून को नफ्सियाती तौर पर, देखिए ये कितने ठीक है, बिल्कुल ऐसी है कि साइकोलॉजिकल टीम भी इस केस को देख रही है, नफ्सियाती तौर पर ट्रैप किया गया था इसके शौहर को। ये जो बताया है इस शख्स ने कि ये अपने तंजीम के कमांडर खलील बलोच के कहने पर ये तमाम काम करता रहा, रैकी करता रहा, असातिज़ा की और तनसीबात भी करता रहा। ये शख्स कहाँ है इस वक्त, बैरून मुल्क है खलील बलोच? जी देखिए, जो अब तक इब्तदाई मालूमात है उस मालूमात के मुताबिक ये शख्स खलील बलोच जो है वो इस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी का जो है वो मौजूदगी को चेक किया जा रहा है। हालांकि ये शख्स बता चुका है कि हम जितना भी नेटवर्क है वो हम पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां से चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी के इदारे फिर भी अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो शख्स खलील जिसका नाम सामने आया है, जिसको बताया गया कि उस तंजीम को इस वक्त लीड कर रहा है पाकिस्तान में, तो हो सकता है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी उसके भी अमल में आ जाए और इसके लिए बाकायदा तौर पर रास्ते किए जा रहे हैं। ये भी जो है वो चीज सामने आई है, जो अनसंग हीरोज हैं उन्होंने इंटेल रिपोर्ट की मदद से ये भी पता लगाया कि टेलीग्राम के जरिए ये खलील बलोच से राबते में था। इस वक्त ये वाकया हो जाना दहशतगर्दी का, कोई और भी ऐसी चीज प्लान की गई थी क्या? इसकी गिरफ्तारी के बाद कोई सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया? बिलाल देखिए, जो 26 अप्रैल के बाद देखिए अब जो है एक लंबा तवील अरसा गुजर गया, लेकिन इसके दरमियान में जितनी भी हमने देखा कि इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो एक पेज पर नजर आए और बार बार या तो कराची पुलिस चीफ, कराची के जो सीसीपीओ कराची हैं वो हमने देखा कि उन्होंने रेंजर्स के साथ एक मुनज़्ज़म जो है वो मीटिंग्स की और उसके बाद हमने देखा कि इंटेलिजेंस के इदारे भी उनके साथ शामिल थे और फिर जिसके नतीजे में इस वक्त जो कराची में अमन है, और हमने पिछले दिनों जो चीजें देखी कि कराची को एक बड़ा थ्रेट था, उसमें जितने भी मरकजी मुल्जिमान थे उसमें से तकरीबन को गिरफ्तार किया जा रहा है या उनके साथ पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। मारीपुर के मकाम पर वो दहशतगर्द भी मारे गए थे जो कि पहले सदर में धमाके में शामिल थे। तो इसी तरीके से जो इदारे हैं वो इन पे नजर रखे हुए हैं, इनके अभी मजीद इंकशाफात ये कर रहे हैं और उसकी तहकीकात जारी है। तो अभी जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और चीजें सामने आई, बहुत जल्द हम ये देखेंगे एक बड़ी चेन जो है वो हमारे सामने डिस्क्लोज होगी और जो बैरूनी ताकतें पाकिस्तान में आकर ये दहशतगर्दी करती हैं उनको खुला पैगाम मिल चुका है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कि हम जाग रहे हैं, अपनी खैर मनाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। खलील बलोच जो कि इस तंजीम का कमांडर है, उसके कहने पर ये शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया हॉक्सबे से इंटेल रिपोर्ट की बुनियाद पर, ये तनसीबात किया करता था, हसास तनसीबात, और ख़ास तौर पर जो चीनी असातिज़ा हैं उनकी रेकी किया करता था। इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये 4 किरदार बताए गए थे जो मास्टरमाइंड के तौर पर काम करते नजर आ रहे थे, अहम थे। लेकिन ये भी इंकशाफ हुआ है कि कराची के अंदर बीएलएफ का स्लीपर सेल ये शख्स चलाता रहा है एक अरसे से। 2013 में इसने ज्वाइनिंग दी और उसके बाद छोटे मोटे वाकयात दहशतगर्दी के इसके अंदर ये मुलविस रहा। ये बड़ा वाकया था। इसके बाद इसकी गिरफ्तारी के बाद इसको हिरासत में लेने के बाद देखना है कि किसी किस्म का प्रेशर डेवलप होता है। जो हमारी इंटेल रिपोर्ट्स हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो क्या करती हैं, किस तरह से टेकअप करती हैं इस मामले को। वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुँचाते हैं।